بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم خبریں آپ کے لیے۔ اس وقت پوری پاکستانی قوم ایک ہیجانی اور اضطرابی کیفیت میں مبتلا ہے، اور مسئلہ ایک ہی ہے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کب ہوگی، کیسے ہوگی، کیا خوش اسلوبی سے ہو جائے گی، اور پھر اسی دوران آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو بالآخر رخصت ہو رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر لیا، تسلیم کر لیا کہ یہ ان کی آخری تقریر تھی۔ کل انہوں نے آخری تقریر کی اور اس میں بہت سارے ایسے ڈسپیوٹ انہوں نے کھڑے کر دیے، ایسے متنازع امور کھڑے کر دیے کہ جاتے جاتے بھی جناب باجوہ صاحب جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ وہ جاتے ایک اچھی سی تقریر کرتے، اچھی یادوں پہ مبنی تقریر کرتے، لیکن کل ان کی تقریر جو ہے وہ تلخیوں پر مبنی تھی، فرسٹریشن، ڈپریشن تھا، اور وہ جو ایک کڑکدار آواز ہوتی تھی، جاندار آواز ہوتی تھی، ایک اعتماد ہوتا تھا، وہ کل ہمیں دیکھنے میں نہیں ملا۔ اور اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن ہم سب جانتے ہیں، باجوہ صاحب خود بھی جانتے ہیں، کیونکہ وہ کیا لیگیسی کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ 6 سال ان کو موقع ملا پاکستان کی مسلح افواج، عظیم الشان فوج کے سپہ سالاری کا قیادت کرنے کا، 6 سال بالعموم 3 سال ملتا ہے، اور وہ ان خوش نصیب جرنیلوں میں شامل ہیں جن کو 6 سال آئینی اور قانونی طور پہ دیے گئے، لیکن انہوں نے ان 6 سالوں میں کوئی ایسی اچھی روایات قائم نہیں کر سکے وہ، اور جو پہلے 3 سال وہ کہتے رہے، اگلے 3 سالوں میں انہوں نے ان سب کی نفی کر دی، اور اس کے بعد جو ان پہ جو اعتماد تھا پوری قوم کا، پوری فوج کا، وہ اعتماد متزلزل ہو گیا، اور اسی وجہ سے اس وقت وہ متنازع ترین ہیں، اور بہت کوشش کی جا رہی ہے ریلیاں نکلوانے کی، سب کچھ کرنے کی، اور کہ پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگانے کے لیے۔ تو پاکستانی قوم پاک فوج کے خلاف بالکل نہیں ہے، خدا نخواستہ کبھی پاک فوج کے خلاف انہوں نے بات نہیں کی، اور مسلح افواج کے ساتھ ہیں، جوانوں کے ساتھ ہیں، افسروں کے ساتھ ہیں، شہداء کے ساتھ ہیں، شہداء کی فیملیوں کے ساتھ ہیں۔ یہ معاملہ صرف فرد واحد کے ساتھ ہے، اور اسی لیے جو بینرز نکالے گئے اس میں پاک بحریہ کے سربراہ کی تصویر نہیں ہے، پاک فضائیہ کے سربراہ کی تصویر نہیں ہے، اسٹریٹجک ڈویژن کے سربراہ کی تصویر نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے معاملہ صرف ایک شخص کے ساتھ تھا، اور ان کا نام تھا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب۔ تو جنرل باجوہ صاحب نے کل جو تقریر کی اس میں حیرت انگیز طور پہ انہوں نے جنرل ایوب خان صاحب کا تذکرہ نہیں کیا، ان کا دفاع نہیں کیا، اور جنرل پرویز مشرف صاحب کا دفاع نہیں کیا، انہوں نے کارگل کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے ابھی نندن جو 27 فروری بہت ایک گریٹ وکٹری تھی اس کا ذکر نہیں کیا، کلبھوشن جادیو کا ذکر نہیں کیا، کسی کا ذکر نہیں کیا، اور جنرل مشرف، جنرل ضیاء الحق صاحب کا ذکر نہیں کیا، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو اچیومنٹس تھی ان کا ذکر نہیں کیا۔ حیرت انگیز طور پہ انہوں نے ذکر کیا کیا؟ انہوں نے کہا تلخ ترین حقیقت جو ہے، تلخ ترین حقیقت اور سانحہ مشرقی پاکستان، اس کا ذکر کیا، اور یحییٰ خان کا دفاع کیا جو غدار وطن ہے، عظیم الشان غدار، اس کا دفاع کیا، اور حیرت انگیز طور پہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان جو 2 لخت ہوا یہ سیاسی ناکامی تھی، اور سیاسی قیادت پہ ڈال دیا، اور یحییٰ خان کو اس میں سے نکال لیا۔ اب جس یحییٰ خان کا نام مسلح افواج کے جوان اور افسر اور جرنیل ایون انہوں نے کبھی تک نام نہیں لیا، آج تک ان کا نام نہیں لیا، ان کا ذکر تک نہیں کرتے، کیونکہ سب کو پتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ تو زندہ ہیں، ان سب کو پتا ہے کہ کیا کھیل کھیلا گیا تھا، کمک کیسے بند کی گئی تھی۔ وہاں پہ تو ہمارے بے تیغ لڑ رہے تھے، ہمارے فوجی جوان ڈھاکہ میں لڑ رہے تھے، سرحدوں پہ لڑ رہے تھے، انڈیا کی فوج کے ساتھ لڑ رہے تھے، بے دریغ لڑ رہے تھے، لیکن ان کی کمک کس نے بند کی؟ یحییٰ خان۔ آرمی چیف کون تھا؟ یحییٰ خان۔ چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کون تھا؟ یحییٰ خان۔ اسمبلی کا اجلاس کون نہیں بلا رہا تھا؟ یحییٰ خان۔ انتخابات کے نتائج کون نہیں تسلیم کر رہا تھا؟ یحییٰ خان۔ شیخ مجیب کو اقتدار منتقل کرنے میں بہت بڑی، سب سے بڑی رکاوٹ، نمبر 1 رکاوٹ کون تھا؟ یحییٰ خان۔ تو یہ سب کچھ جب یحییٰ خان تھا تو اس کا ذکر کیا گیا، اور جب وہ مرا تو ہماری مسلح افواج نے، پاکستان کی گورنمنٹ نے، اسٹیٹ نے اس کو اون نہیں کیا، تو اس کا دفاع کر رہے تھے کل جنرل باجوہ صاحب، اور انہوں نے ایک نیا
میں کہتا ہوں کہ پوری قوم کے زخموں پہ نمک پاشی کی ہے، افواج پاکستان کے زخموں پہ نمک پاشی کی ہے، اور جاتے جاتے وہ ایک نئی بحث اور نیا وہ کیا کہنا چاہیے، میں تو یہی کہوں گا جلتی پر تیل کا کام، اور افواج پاکستان کو دوبارہ ہدف تنقید کے لیے انہوں نے موقع دیا، جبکہ یہ انتہائی، میں اس کو ان انٹینشنل میں نہیں کہتا، کیونکہ پوری تاریخ میں کامیابی کے لیے کیا تذکرے کے لیے صرف یہ ملا تھا، اور دوسرا انہوں نے تذکرہ کیا سائفر کا، تو اس لیے اب اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے تذکرہ کیا سوشل میڈیا پہ ایک بحث شروع ہو گئی، کیا جناب باجوہ صاحب نے حمود الرحمان کمیشن نہیں پڑھی؟ کیا اس میں کوئی تذکرہ نہیں ہے؟ کیا اس میں کوئی ان کی ڈیٹیلز انہوں نے نہیں دیکھی؟ تو اس لیے 71 میں تو وہ تھے ہی، میرا خیال ہے کوئی 9 عمر ہی تھے، اور اس وقت کیونکہ 1980 میں تو انہوں نے فوج جوائن کی ہے، 9 سال بعد جوائن کی ہے فوج۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دانستہ ہی حرکت ہے، اور اس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ ایک سپہ سالار جو اپنی آخری تقریر کر رہا ہے، اور اس آخری تقریر میں وہ ایسے تلخ ترین واقعے کی ذکر کرے گا، اور اس طریقے سے کرے گا کہ دوبارہ پوری قوم اور افواج جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے الجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کریں۔ وہ ایک ایسا سیاہ باب ہے ہماری تاریخ کا کہ وہ بند ہی رہے تو زیادہ اچھا، اسے سبق سیکھنا چاہیے، اور سبق سیکھنے کے بجائے اگر آپ اس کو ڈائیورٹ کریں گے تو پھر اچھا نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ غدار کا دفاع کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آپ خود سمجھ جائیں، اپنے اپنے طور پہ اپنے نریشن کے مطابق اس کا نتیجہ نکالیں۔ اور میں یہی کہوں گا کہ اس 6 سالوں میں کیا کیا ہے باجوہ صاحب نے؟ 6 سالوں میں پارلیمان کو پامال کیا، پارلیمان کے تقدس کو پامال کیا، آئین کو پامال کیا، قانون کو پامال کیا، نہ آئین کو تسلیم کیا، نہ قانون کو تسلیم کیا، نہ عدلیہ کو تسلیم کیا، اپنے ہی اداروں کو، اپنی ہی عمارتوں کو بار بار فاتحانہ انداز میں لشکر کشی کی گئی، اور انہیں کو فتح کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر آخری 6 ماہ تو بالکل بدترین 6 ماہ ہیں، جس میں نہ کسی صحافی کی عزت، نہ کسی سیاسی مخالف کی عزت برقرار رہی، جان مال آبرو سب خطرے میں، اور لوگوں کو بے لباس کیا جاتا رہا اور مطالبہ کیا جاتا رہا، لیکن جوں کانوں پہ جوں تک نہیں رنگی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فیکٹس ہیں، یہ حقیقت پر مبنی ہیں، ان حقائق کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ 70s نہیں ہے، یہ 80s نہیں ہے، یہ 90s کا دور نہیں ہے، یہ زمانہ بدل چکا ہے۔ ہر چیز ہر بچے کو پتہ ہے، اسمارٹ فون بچے کے پاس ہے، سوشل میڈیا پہ وہ ایکٹیو ہیں، ڈیجیٹل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں۔ پچھلے 6 ماہ میں ایک RCO کو، ایک رجیم چینج کو ایک ٹھپا لگوانے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے گئے، اور اس میں پولیٹیکل پلیئرز کو بھی آپ یہ دیکھیں۔ رجیم چینج میں تو یہ کہوں گا کہ ذرا سوچیں، پولیٹیکل پلیئرز بھی سوچیں کہ اگر یہ الیکشن تو ہونا ہی ہونا تھا، یہ سارا کچھ یہ رجیم چینج کر کے یہ سارا فساد کھڑا کیا گیا ہے، اتنا زیادہ فساد کھڑا کیا گیا، آپس میں گتھم گتھا، اور مسلم لیگ نواز کے بھی حصے بکھرے، پیپلز پارٹی الگ، مولانا کہاں پہنچ گئے، اور پاکستان تحریک انصاف، ہر لوگ ایک دوسرے کے، پولرائزیشن اتنی زیادہ، اب اس کو سمیٹنے میں بھی وقت لگے گا۔ تو یہ ساری چیزیں تو آرام سے ہونی تھیں۔ اگلا 2023 جو ہے وہ الیکشن ایئر تھا، آخری پارلیمانی سال چل رہا تھا، آخری پارلیمانی سال میں حکومت کا تختہ الٹا گیا اور گھروں سے بلا کے کہا گیا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن عمران خان صاحب ابھی تک میدان میں موجود ہیں، اور عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ وہ بہت اس وقت بھی وہ اہم پلیئر ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ اہم پلیئر ہیں، کیونکہ دوسری جانب جو آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کی تقرری کا چل رہا ہے۔ پھر باجوہ صاحب نے کہا کہ سیاست سے انہوں نے توبہ طائب کی ہوئی ہے، جی توبہ کر لی ہے، اور بار بار انہوں نے فوج کا کیا جی کہ فوج پہ تنقید، فوج پہ کسی نے تنقید نہیں کی، اس وقت بھی فوج پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا، اور فوج پہ فوجی جوانوں پہ، افسروں پہ، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت پہ مامور کسی پہ تنقید نہیں ہو رہی، تنقید ہو رہی ہے صرف آپ پہ، اور وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیوں ہو رہی ہے۔ اور اس لیے ادارے کے پیچھے ہم کبھی عدلیہ، آپ کسی جج کو کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو عدلیہ پہ حملہ ہے، کسی صحافی کو پکڑیں وہ کہیں آزادی صحافت پہ حملہ ہے، کسی پارلیمان میں بیٹھے کسی کرمنل کو پکڑیں گے تو وہ کہیں گے یہ پارلیمان کی بالادستی کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے
آپ کسی بھی جرنیل کے خلاف بات کریں گے تو وہ کہیں گے یہ قومی سلامتی کا ایشو ہے. تو ادارے پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا، یہ بڑی سمجھ لینی چاہیے. یہ ان فیصلوں پہ تنقید ہو رہی ہے باجوہ صاحب کے، ان فیصلوں پہ جس فیصلوں کی وجہ سے پاکستان اس وقت بدترین معاشی حالت میں ہے، بدترین سیاسی حالت میں ہے، اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنا دیے گئے ہیں. اور جاتے جاتے میں پھر وہی کہوں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تو آلریڈی بنے ہوئے تھے، اور جاتے جاتے سانحہ مشرقی پاکستان کا ذکر کرنا، پھر اس کے بعد آر ٹی ایس کا ذکر کرنا، پھر سلیکٹڈ کا، پھر امپورٹڈ کا، یعنی وہ جو گلٹ تھے اندر ان کا بار بار ذکر کیا گیا. تو بہرحال یہ گلٹ جو ہے وہ باہر آئے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ زمینی حقائق اور معلومات کی جو فراوانی ہے وہ بہت زیادہ ہے. پھر توقع کی جا رہی تھی کہ وہ جو ایک سٹوری چھپی ہوئی ہے آج کل گردش کر رہی ہے اثاثہ جات کے حوالے سے، اس کے بارے میں کوئی بیان کیا جائے گا، لیکن اس کی طرف اس پہ بھی کوئی بات نہیں کی گئی. حالانکہ اگر کر دیتے تو زیادہ اچھا تھا، جاتے جاتے اس کی ہو جانی چاہیے تھی وضاحت. بہرحال اسحاق ڈار صاحب اس میں کافی ذرا متحرک ہیں، اور وہ ڈیٹا شیٹا ہر چیز اکٹھی کر رہے ہیں انویسٹیگیشن کے نام پہ، اور ہو سکتا ہے وہ بھی اس تحقیقاتی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے وہ پبلک کر دیں کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. اور جو احمد نورانی کی رپورٹ ہے، انویسٹیگیٹو سٹوری جو ہے، وہ کس حد تک حقیقت پر مبنی ہے. بہرحال یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں جی. عمران خان صاحب اب ہے سمری نے آج منظوری کے لیے کہتے ہیں جی کہ ہم نے آج ہر صورت میں منظور کروانی ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر انہوں نے جانا ہے دورہ ترکی پہ. تو یہ آج کا ہیڈ لائن، آج کا انہوں نے ہدف مقرر کیا ہوا ہے کہ آج ہم ہر صورت میں نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ حل کر لیں گے. اور یہ صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے، کوئی قضیہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اہم پلیئر اس وقت بنی ہوئی ہے، اور وہ ہے، اور ایوان صدر میں جو صدر مملکت ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین رہنما بھی ہیں، اور پارٹی کے متحرک اور بہت ہی مضبوط اعصاب کے مالک. تو بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں. البتہ ایک چیز کی تصدیق کر دی خواجہ آصف صاحب نے. انہوں نے کہا جی کہ جو سمری جو ہے وہ جو نہیں آ رہی تھی، تو شاہد خاقان عباسی صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات کے بعد اور ان کی گفتگو کے بعد وہ سمری فوری طور پہ بھیج دی گئی. تو خواجہ آصف صاحب نے بھی جاتے جاتے ان کو بھی پتہ ہے کہ باجوہ صاحب کمزور ہو چکے ہیں اور جا رہے ہیں، آؤٹ گوئنگ ہیں، اور جب آخری تقریر کر دی جائے تو اس کے بعد پھر ایک سیریمونیل سی باتیں رہ جاتی ہیں، اور ادروائز اختیار جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب سٹک، ان کے پاس جو سٹک ہے وہ سٹک ایک استعارے کے طور پہ ہی ہے، اب اس میں جان مان کوئی نہیں ہے. بہرحال یہ چیزیں چلتی رہیں گی جی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.